والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ ترمذی شریف یہ وہ مقدس کتاب ہے حدیث کی جس کا شمار صحاح ستہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کتاب کی گہرائی اور گہرائی میں آپ جائیں گے تو اس کو آپ کو 3 نام ملیں گے۔ ایک اس کا نام ہے سنن ترمذی، دوسرا نام اس کا جامع ترمذی جو زیادہ مشہور ہے، اور تیسرا نام اس کا ہے الجامع المعلل الترمذی، ٹھیک ہے۔ اب مطلب کی گفتگو میں کروں تھوڑی سی، ویسے باتیں تو بہت زیادہ بولنے کی ہیں اس پر۔ اس کو جامع بھی کہتے ہیں اور سنن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جامع کا کیا مطلب ہے اور سنن کا کیا مطلب ہے، بس یہ 2 چیزیں بتا کر میں پھر سند شروع کر رہا ہوں بطور سند جو گفتگو ہے۔ تو جو بھی اصول حدیث کی کتاب ہے اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات آسانی کے ساتھ مل جائے گی کہ جامع کا مطلب کیا ہوتا ہے اور سنن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جامع میں 8 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے: عقائد، احکام، تفسیر، تاریخ، رقاق، آداب، مناقب، فتن۔ اور اس سے ہٹ کر میں ایک بات بتا دوں جو میرے علم میں ہے، ہر مصنف کے کچھ اغراض اور مقاصد ہوتے ہیں تصنیف میں۔ اگر آپ امام بخاری کو پڑھیں گے تو وہ اپنی کتاب کو وحی سے شروع کرتے ہیں، انہوں نے باب باندھا باب و بدء الوحی۔ اور امام مسلم کو جب آپ پڑھیں گے تو کتاب الایمان سے شروع کرتے ہیں اپنی کتاب کو۔ اور یہی جو آپ کے ہاتھ میں ترمذی شریف ہے، جب انہیں آپ مطالعہ کریں گے دیکھیں گے تو یہ کتاب الطہارت سے شروع کرتے ہیں۔ کس سے؟ ابواب الطہارت سے۔ تو اب یہ کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث کی کتابیں ہیں اور صحاح ستہ میں سب کا شمار ہے، مگر ابتدا میں ایسا فرق کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مسلم بھی جامع ہے، بخاری شریف کو بھی جامع بخاری کہتے ہیں، اور ترمذی شریف کو بھی جامع ترمذی کہتے ہیں، تو 8 چیزوں کا بیان تو ہر ایک میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ سارے معاملات ہیں حدیث میں، جو کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، صلہ رحمی ہے، یہ سب اسی وقت مقبول ہیں جب آدمی پہلے ایمان والا ہوگا۔ تو کہتے ہیں اس لیے ہم پہلے ایمان سے کتاب کو شروع کریں گے۔ امام مسلم یہ کہتے ہیں۔ دیکھو میں نے کہا ہر مصنف کا غرض اور مقاصد الگ الگ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ارے ایمان بھی تو وہی معتبر ہے نا جو وہی کے مطابق ہو۔ ایمان وہی معتبر ہے جو وحی کے مطابق ہو۔ یہی وجہ ہے نا قرآن کی آیت کریمہ ہے قل هو اللہ احد، محبوب تم فرما دو اللہ ہے وہ ایک ہے۔ اگر کوئی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد خود سے اگر کوئی کہے نہیں میں مصطفیٰ کے کہنے پر نہیں بلکہ اور دوسرے قرائن و آثار کی بنیاد پر میں خدا کو ایک مانتا ہوں، تو پھر اسے جو ہے
وحدانیت کا قائل نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اللہ کو وہی وحدانیت قبول ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے سے بندے جسے اپنا لے۔ بات سن آ رہی کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے غالباً کہا، یا شاید علامہ حسن رضا بریلوی کا یہ شعر ہے کہ قل کہہ کے بھی بات منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ قل هو اللہ احد، محبوب تم فرما دو اللہ ایک ہے۔ تو بات ہی آ گئی تھی امام مسلم پر اور امام بخاری پر، تو اب ہر مصنف کا مقصد الگ الگ ہے، اور آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے ہو غلط، دونوں اپنی جگہ پر ہیں درست ہیں۔ اب امام ترمذی جب شروع کرتے ہیں تو نہ وحی سے اور نہ کتاب الایمان سے، یہ ابواب الطہارت سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو ان کے صرف کرنے کی وجہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو کتاب لکھ ہی رہا ہوں ایمان والوں کے لیے، وہ وضو کون کرے گا؟ ایمان والا کرے۔ نماز کون پڑھے گا؟ ایمان والا پڑھے گا۔ روزہ کون رکھے گا؟ ایمان والے کا روزہ ہے۔ تو جب میں لکھ ہی رہا ہوں ان کے لیے تو پھر اب مجھے ضرورت کیا ہے؟ ہم یہیں سے شروع کریں گے، ابواب الطہارت سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی صحائح ستہ میں ایک کتاب اور ہے، غالباً وہ ابن ماجہ ہے، جنہوں نے کتاب کی ابتدا ہی جو ہے صحابہ اور تابعین کے فضائل و مناقب سے کی ہے، اللہ القسم سے الگ۔ کتنی پیاری بات ہے، سوچیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا دین کا اثاثہ ہمیں انہی بزرگوں سے کے ذریعے سے تو ملا ہے، تو پہلے ہم انہیں لے لیں، ان کو سمجھ لیں، ان کی عظمتوں کو دل میں بسا لیں۔ تو جب ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کی منزلتیں ہمارے دل میں جب بس جائیں گی تو خود بخود آگے ہم پروان چڑھتے رہیں گے، ہیں؟ پھر ہمیں نماز کی اہمیت بھی معلوم ہو جائے گی، ہمیں زکوٰۃ کی بھی اہمیت معلوم ہوگی، ہمیں روزے کی اہمیت معلوم ہوگی، ہمیں حج کی اہمیت معلوم ہوگی کہ جن کے ذریعے سے مجھے یہ ملا ہے۔ وہی بات ہو گئی نا، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیرے سمت وسیلہ کیا ہوگا۔ اب آئیے چلیے میں ایک دوسری بات اور بتا دوں کہ پھر تو آپ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی نا کہ اس کو جامع، اس بنیاد پر جامع ترمذی کہتے ہیں، ہے نا؟ 8 چیزوں کی، یہ 8 ابواب کی جامع ہوتی ہے۔ بخاری کے اندر بھی یہ چیزیں ملیں گی آپ کو، مسلم شریف کے اندر بھی ملیں گی 8 چیزیں: عقائد، احکام، تفسیر، تاریخ، رقاق، آداب، مناقب، فتن۔ مگر سنن کیوں کہتے ہیں اس کو؟ سنن ترمذی بھی، سنن ترمذی اس لیے کہتے ہیں کہ ترمذی شریف کی ترتیب ہے نا، فقہ کی ترتیب پر ہے۔ کیا ہے؟ فقہ کی ترتیب پر۔ جیسے فقہ والے کیا کرتے ہیں؟ ہاں، مگر اگر اس پر بھی میں گفتگو تو بڑی لمبی پہنچ جائے گی، کیونکہ طہارت کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی طہارت؟ ایک طہارت معنوی ہے اور ایک طہارت حسی ہے۔ تو طہارت معنوی کا تعلق کس سے ہوگا؟ دل سے عقائد ہوگا، یعنی عقیدے میں کسی گڑبڑی کو، جو گڑبڑی سے دور کرنا، تو یہ اصولین کا کام ہے، یہ متکلمین کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو طہارت حسی ہے، پھر نجاست حدث اصغر بھی اس میں شامل ہے اور حدث اکبر بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس میں بھی یعنی جسم پر نجاست ہو، کپڑے پر نجاست ہو، اسے دور کرنا، یا آدمی ناپاک ہو جائے، ہے نا، جس وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، پھر اس سے پاکی حاصل کرنا۔ تو اب یہ کس سے بحث کر رہے ہیں محدثین یہاں؟ طہارت حسی سے،
ٹھیک ہے. تو اب پہلے آپ سند سنیں. قال الشیخ المکرم المفخم المشتہر. المشتہر بھی پڑھ سکتے ہیں، مشتہر بھی. ٹھیک ہے. بین الافاق، یا آفاق افق کی جمع ہے. افق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کنارہ. معلوم نا پہلے سے. تو اگر اس کا کوئی ترجمہ کرے کہ کہا شیخ معظم محتشم، میں ترجمہ کر رہا ہوں، مکرم کا، مفخم کا، معظم محتشم مشہور، بین الآفاق کناروں کے درمیان، یہ کیا مطلب ہوگا؟ کوئی زمین. کیسے؟ الفاظ ہی نہیں دنیا کے نا. تو یہاں جواب یہ دیا جائے گا الآفاق میں الف لام جو ہے مضاف الیہ کے عوض میں ہے. کیا ہے؟ مضاف الیہ کے عوض میں. کیا مطلب ہے؟ بین آفاق الدنیا، دنیا کے اطراف میں. پھر سوال پیدا ہوگا کیا وہ دنیا کے کنارے کنارے مشہور ہے، دنیا میں نہیں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو دنیا کے کنارے میں مشہور ہوگا وہ دنیا میں پہلے مشہور ہوگا، تبھی تو کنارے تک اس کے جو ہے علم کی شہرت، علم کا چرچا پہنچے گا. تو کہا شیخ مکرم مفخم مشہور، کہاں مشہور ہے؟ دنیا کے کناروں کے درمیان. مرحوم مغفور مولانا محمد اسحاق نے کیا کہا انہوں نے کہ حصل للاجازت والقرأۃ والسماعۃ من الشیخ الاجل، حاصل ہوئی مجھے اجازت اور قرأت اور سماعت بڑے شیخ محتشم عالم سے جو فائق ہیں بین الاقران، ہم عصر کے درمیان. کہاں فائق ہیں؟ اقران ہم زمانہ والے. ہم عصر کے درمیان بالتمییز، فرق کرنے میں. تمیز کا معنی یہاں کی بھی کیا جا سکتا دانش مندی، عقل مندی میں. جو فائق ہیں ان کے زمانے میں جو اور لوگ تھے محدث ہے نا، ان سے جو ہے آپ بڑے فائق اور بلند والا. مراد لیتا ہوں میں شیخ عبد العزیز کو. کون ہے؟ سنو آگے. کرے وحصل له الاجازت والقرأۃ والسماعۃ عن والدہ الشیخ، اور حاصل ہوئی ان کو اجازت. ان کو کس سے ہوئی تھی؟ اور قرأت یعنی پڑھنا اور سننا اپنے والد شیخ ولی اللہ بن شیخ عبد الرحیم دہلوی سے. ٹھیک ہے. اب میں ایک بات بتا دوں مختصر، یہ کہ قرأت اور سماعت میں کچھ لوگ تھوڑا گڑبڑی کر جاتے ہیں کہ قرأتن اجازت اور سماعتن اجازت جو حدیث کی ہوتی ہے. کچھ لوگ اس کی تعریف یہ کر جاتے ہیں کہ قرأت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پڑھیں اور استاذ سنیں. تو استاذ یہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، یہ حدیث نے پڑھا، یہ بھی ٹھیک 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 کہہ دیا. تو کہتے ہیں جو قرأتن اجازت مل گئی. اور سماعتن کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ استاذ پڑھے اور شاگرد سن لے اور استاذ کہہ دے کہ ہاں میں نے اجازت دی. حالانکہ یہ درست نہیں ہے. چاہے استاذ پڑھے، شاگرد سنے، یا شاگرد پڑھے اور استاذ سنے، دونوں یہ اجازت قرأت کے اعتبار سے ہے. دونوں کیا کہا جائے گا؟ قرأت کے اعتبار سے اجازت ہے. ہاں سماعت کے اعتبار سے اس صورت میں ہے کہ ایک استاذ کے 2-3 شاگرد ہوں. اب ایک شاگرد پڑھ رہا ہے، دوسرے تیسرے سن رہے ہیں. اس صورت میں اگر اجازت دے رہا ہے استاذ تو گویا جس نے پڑھا ہے اس کو قرأتن، اور یہ باقی سننے والوں کو سماعتن اجازت ہے. بات سمجھ آئی؟ ہاں. کرے وحصل له الاجازت والقرأۃ والسماعۃ عن والدہ الشیخ، اور حاصل ہوئی ان کو اجازت اور ہے نا قرأت اور سماعت اپنے والد شیخ ولی اللہ بن شیخ عبد الرحیم دہلوی سے. ٹھیک ہے. وقال الشیخ ولی اللہ،
اور فرمایا شیخ ولی اللہ نے اخبارنا، بارہ بارہ یہ نا ضمیر مفعول بھی ہے، ہاں، اخبارنا به الشیخ ابو الطاہر المدنی ان ابی الشیخ ابراہیم القردی، انہوں نے کہتے ہیں کہ خبر دیا ہم کو اس کا شیخ ابو طاہر مدنی نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ شیخ ابراہیم کردی سے، وہ روایت کرتے ہیں شیخ مزاحی سے، وہ روایت کرتے ہیں شہاب احمد سبکی سے، وہ روایت کرتے ہیں شیخ نجم الغیتی سے، وہ روایت کرتے ہیں زین زکریا سے، وہ روایت کرتے ہیں عیس عبد الرحیم سے، وہ روایت کرتے ہیں شیخ عمر مراغی سے، وہ روایت کرتے فخر بن بخاری سے، وہ روایت کرتے عمر بن طبرزت البغدادی سے، ٹھیک ہے، ایک سند ہو گئی ہے نا۔ پھر ابھی آ کر جب دوسری سند شروع کریں گے تو اس میں لا کر کے ملا دیں گے۔ اب میں نے ابتدا تو کر دی ہے یہ ترمذی شریف کی، اور لفظ کے اعتبار سے بظاہر آسانی کتاب لگتی ہے، مگر آسان نہ سمجھنا، ترجمہ کرنے کو کیا ہے، 10 سال کوئی سعودی میں چلا جائے تو شاید تھوڑا بہت ترجمہ کر ہی لے گا، مگر مطلب سمجھنا مشکل ہے نا۔ حدیث شریف میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث الماء من الماء، اب عربی سے پوچھو تو یہی کہے گا پانی پانی سے، کیا مطلب پانی پانی سے، مطلب اس والا چاہیے نا، کیا مطلب ہے اس کا، معنی یہ کہ تو محدثین ہی بتائیں گے اس کو۔ تو الماء من الماء یہاں مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو احتلام ہو جائے وہ بھی پانی ہے، اور غسل کرنا ہے تو پانی سے، تو یہ مراد ہے پانی پانی سے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، چلو آپ کو ہو سکتا ہے بعد میں اور بھی اجازت حاصل ہو جائیں گی، اگر مجھ فقیر کو میرے استاذ سے حدیث حضرت علامہ شاہ شمس العلماء مفتی غلام مجتبیٰ اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور مزے کی بات تو یہ ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ میں ہی ایک ہوں، مگر میری عمر کے بہت کم لوگ ملیں گے کہ علم حدیث میں جن کا سلسلہ اعلی حضرت تک صرف 2 واسطے سے، ہم صرف 2 واسطے سے اعلی حضرت تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب ہم اعلی حضرت تک پہنچ گئے تو پھر آگے سلسلہ تو رسول اللہ تک موجود ہے سب کتاب کے اندر، آپ دیکھ لیں سب موجود ہے۔ تو مجھے میرے استاذ نے صرف بخاری ہی کی نہیں بلکہ مکمل صحیح ستہ کی اجازت عطا کی ہوئی ہے، اور وہ کس کے شاگرد تھے یہ بھی جان لیجئے۔ آج ہم لوگ جب کسی مدرسے کی ابتدا کرتے ہیں نا تعلیمی، تو بہت ترقی کر جائیں گے تو اعدادیہ سے، اور بہت ترقی کر لیا لوگ کہتے نہیں جی اعدادیہ سے نہیں شروع کرنا، اوپر سے بچوں کو اولا سے، اور کوئی بہت ترقی کر لیا تو ثانیہ سے، اس سے اوپر بتاؤ ہمیں کون سے ادارے کی تعلیم ابتدا ہوتی ہے؟ اکثر تو الف با تا ثا سے ہی ہوتی ہے، مگر کوئی ترقی کر جائے تو مگر اعلیٰ حضرت نے جو ادارہ اپنا قائم کیا منظر اسلام نا، تو اس کی ابتدا ہی بخاری شریف سے ہوئی ہے، اور کون تھے؟ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حیات اعلیٰ حضرت ان کی بہت مشہور تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے استاذ مفتی غلام مجتبیٰ اشرفی، ان کے استاذ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے استاذ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ خدا کا فضل ہے کہ یہ سلسلہ تعلیم یعنی حدیث کے اعتبار سے بھی اعلیٰ حضرت اور میرے درمیان 2 ہی واسطہ ہے، تو ایسے ہی سلسلہ بیعت کے اعتبار سے میرے اور اعلیٰ حضرت کے درمیان 2 ہی واسطہ ہے، میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ، اور ان کو خلافت سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت اپنے والد ماجد سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو میں آپ کو اس کی بھی اجازت دیتا ہوں، آگے آپ اپنے شاگردوں کو اجازت دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔